کہ 2.25 کروڑ یہودی 1500 کروڑ مسلمانوں پہ کیسے حاوی ہیں؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں، آج آپ کو اس کا جواب ملنے لگا۔ دیکھیے پہلے نا آپ ایک فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ بلڈنگ ہے نا، اس میں کیا سارے کمرے ایک سائز کے ہیں؟ نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ سٹور روم سب سے چھوٹا ہے، تو کچن ہوگا وہ اس سے بھی چھوٹا ہوگا، واش روم وغیرہ وہ بالکل ہی چھوٹے ہوں گے، کانفرنس ہال ہے، یہ سامنے والا کمرہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انسانی دماغ ہے نا جس کو ہم ایک سمجھتے ہیں، یہ دماغ ایک نہیں ہے، یہ اس بلڈنگ کی طرح ہے۔ اس بلڈنگ میں مختلف خانے ہیں، اس بلڈنگ میں مختلف خانے ہیں، اس دماغ میں مختلف پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دماغ کی بلڈنگ میں 8 کمرے ہیں۔ کتنے کمرے ہیں؟ یہ آپ اپنے پاس لاک کر لیجئے، کتنے کمرے ہیں؟ 8۔ تو ہمارے دماغ کے 8 حصے ہیں، 8 حصے ہیں۔ یہ کہنے کو کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ آج کی جو ماڈرن تعلیم ہے جس نے یہودیوں کو اتنا کامیاب کیا ہے، یہ اس کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے جیسے ہمارے کلمے کے 2 حصے ہیں، ان کے کلمے کے 2 حصے ہیں۔ دماغ کے 8 خانے ہیں اور سارے خانے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ماڈرن اسرائیل اور اب باقی کی دنیا اس ایک کلمے کے اوپر کھڑی ہے، دماغ کے 8 خانے اور سارے خانے ایک سے نہیں ہیں۔ اس ایک فلسفے نے یہودیوں کو دنیا کے ٹاپ پہ لا کے بٹھا دیا، پٹخ کے رکھ دیا 1500 کو، 1500 کروڑ کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، ایسی کی تیسی، فارغ کر دیا بالکل۔ تو یہ جو سارے خانے ایک سے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے، آگے چلے سمجھ آ گئی اتنی بات، کہ کوئی خانہ چھوٹا ہے کوئی خانہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی مثال کے طور پہ 2 خانے لیتے ہیں، ایک ہے زبان کا، ایک ہے حساب کا، ٹھیک ہے۔ زبان کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، علامہ اقبال لے لیجئے، مرزا غالب لے لیجئے، جن کو زبان پہ بڑی ٹاپ کی دسترس، اور حساب کے حساب سے آپ ڈاکٹر عبدالسلام کو لے لیجئے، ایک کیا نام عبدالسلام، عبد القدیر کو، ڈاکٹر عبد القدیر کو لے لیجئے۔ یہ 2 مثالیں ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر کا تو خیر زبان کا خانہ بھی کافی اچھا تھا، بڑی شاعری پہ ان کو عبور تھا، بڑا شعری ذوق تھا۔ میرے دماغ میں میتھ کے حساب سے نا کوئی اور آ نہیں رہا پاکستان کا بندہ، لیکن پھر بھی تو ڈاکٹر عبد القدیر جو ہیں، ان کا جو دماغ کے 8 خانوں میں سے سب سے بڑا خانہ ہے نا، وہ ہے حساب کا، اور زبان کا خانہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مرزا غالب جو ہیں، ان کا جو خانہ ہے اس کا زبان کا، وہ بہت بڑا ہے، حساب کا بہت چھوٹا سا۔ تو اب یہ 8 خانے ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلانا ہے کہ ہر انسان کا کون سا خانہ سب سے بڑا ہے، پھر اس سے چھوٹا کون سا ہے، پھر اس سے چھوٹا کون سا ہے، اور ایسے کرتے ہوئے سب سے چھوٹا کون سا ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جس کا زبان کا خانہ سب سے بڑا ہے، آپ اس کو زبان کے حوالے سے کسی فیلڈ میں ڈالیں گے، اور جس کا حساب کا خانہ سب سے بڑا ہے، آپ اس کو حساب کے خانے سے سب سے بڑے میں ڈالیں گے۔
یعنی یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ انجینئر ڈاکٹر بن رہا ہے اور ڈاکٹر پروفیسر بن رہا ہے انگریزی کا. یہ اتنا سا فلسفہ ہے. اب اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل کے 1.25 کروڑ کی اسرائیل کی آبادی ہے، باقی کے 75 لاکھ وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ ان کا فگر ہے، پتہ نہیں آگے واللہ عالم. تو انہوں نے اپنے ملک میں 1.25 کروڑ کی جو پوری پاپولیشن ہے، ہر بندے کا یہ پتہ چلا لیا کہ اس کا سب سے بڑا خانہ کون سا. 11 سال کی عمر سے. اور نعرہ ان کا یہ ہے اردو میں کہ ہم دنیا میں قلیل ہیں، ہم کم ہیں، ہم اپنے ایک بھی فرد کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے. تو جیسے ہم یہاں ویکسینیشنز لگاتے ہیں نا بچوں کو، اسی طرح ان کو 11 سال کی عمر میں یہ ویکسینیشن لگ جاتی ہے کہ حکومت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہمارے ملک میں ہے 11 سال کا، اس کو ہم نے کس شعبے میں ڈالنا. اس کا ایک دن ضائع نہیں کرتے. ان کا دیکھیے پوری دنیا نے یہ کام شروع کر دیا ہے، لیکن اتنی مہارت سے اور پابندی سے نہیں جس مہارت اور پابندی سے اسرائیل میں ہو رہا ہے یہ کام. بس یہ ہے کامیابی. ان کا ہر فرد اپنی فیلڈ میں عروج پہ جا رہا ہے اور تباہی پھیر رہا ہے. اور ہمارا انجینئر ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور بالکل فارغ. بالکل. یہ اتنا سا مسئلہ ویسٹ ہو گئے نا، لوگ ویسٹ ہو گئے کیونکہ کسی نے کہہ دیا سب سے چھوٹا خانہ جو ہے، سب سے چھوٹا خانہ، وہ ماموں نے کہا نہیں یہ کر لو، وہ سب سے چھوٹا خانہ پھپھو نے کہا یہ کر لو، بڑے بھائی نے کہا یہ کر لو. وہ سب سے چھوٹے خانے میں ان کو ڈال دیا گیا اور پھر انہوں نے کوئی نیا کام کر کے نہ دکھایا. کیونکہ دنیا اس وقت مرہون منت ہے تخلیق کی. جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تیرا جہاں ہے وہی جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. دنیا اس وقت ٹوٹل آپ کے نئے خیال کی مرہون منت ہے یا اس کی منتظر ہے. کسی چیز کی ورث ختم ہو گئی ہے دنیا میں، پتہ بالکل ختم، بالکل ختم. آپ کو کیا آتا ہے، آپ کے کیا نمبر آئے ہوئے ہیں، آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں، آپ نے کتنی ٹرافیاں جیتی ہیں، آپ کے پاس کتنے سرٹیفکیٹ ہیں، آپ بیت بازی کتنی اچھی کر لیتے ہیں، سب خاک میں مل کے رہ گئے. بھائی تم نے نیا کیا کیا بس وہ بتا دے، تیری بڑی مہربانی. ٹوٹل دنیا اس پہ چلی گئی ہے. نیا کیا ہے؟ بالکل وہی پیغام جو اقبال نے 125 سال پہلے اپنی شاعری میں دیا تھا اور وہ ہم نے بند کر کے کہیں رکھا ہوا. 50 شعر نکلیں گے اقبال کے صرف اردو کے. فارسی میں چلے جائیں، جاوید نامے میں چلے جائیں تو وہ تو پھر انتی پھیر دیا اس نے، جو تخلیقی صلاحیتوں پہ اس پہ جو گفتگو کر چھوڑی ہے. او ہو ٹوٹل تخلیقی صلاحیت. ٹوٹل تخلیق کیا کیا بھائی؟ تو نے نیا کیا بنایا؟ مجھے یہ نہ بتا تیرا رٹا کتنا اچھا ہے، مار وہ یہ رہے میرے ہاتھ یار. تو مجھے یہ نہیں بتا یار، یہ تو میں خود نیٹ پہ سرچ کر لوں گا. بولنے لگا ہوا ہے میرے سامنے. مجھے بتا تو نے کیا کیا. بالکل جیسے بزنس مین نہیں کہتے بھائی ڈگریاں رکھ سائڈ پہ یار، ہمارے سامنے ہے نا، بتا تو کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے یار. تو بول، تو اپنا بول یار، چھوڑ یار. تو نے NED میں کیا کیا تھا اور تو باہر گیا تھا اور اسکالرشپ تجھے مل گئی تھی. بھائی چھوڑ یار، ہم نے تیرے کو تنخواہ دینی ہے تو ہمارے کو بتا تو کرے گا کیا. دنیا اس پہ آ گئی ہے. تو یہ جو تخلیقی عمل ہے جو آپ کریں گے، جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کی احساس ہے، جو آپ کی پہچان ہے دنیا میں، وہ صرف بڑے خانے میں ہو سکتی ہے. آپ بے شک انجینئرنگ کر لیں A گریڈ پہ، لیکن اگر آپ نے رٹے لگا کے انجینئرنگ کر بھی لی اور وہ آپ کا سب سے چھوٹا خانہ تھا
آپ زندگی میں کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے آپ کو بڑے خانے میں جانا پڑے گا۔ اس کی 20 مثالیں ہیں، میری فیوریٹ مثال جو ہے نا وہ ڈاکٹر یونس بٹ کی ہے، میڈیکل کی، ڈاکٹر بنا، 6 سال تک وہ پڑھا، لیکن اس کی فیلڈ 8 خانوں میں سے وہ نہیں تھی جو ڈاکٹری کی ہوتی ہے، وہ زبان تھی، اور اس نے ایک دن پریکٹس نہ کی اور سارا مال اس نے کمایا کس سے؟ مظاہر لکھ